أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دلیل بسم خلف الله کہاں سے شروع ہوتی الرحمن ہے؟ الرحیم پہلے یہ بات سنائیے۔ دلیل خلف انکار سے شروع ہوتی ہے۔ کس چیز کا انکار؟ کہتے ہیں آپ ایک چیز پیش کرتے ہو، ایک چیز کو پروف کرتے ہو، مد مقابل اس کا انکار کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس چیز کا انکار کرے گا تو انکار سے آغاز ہو جاتا ہے کس کا؟ دلیل خلف کا۔ تو انکار سے پہلے آپ وہ چیز پیش کریں جس کا مد مقابل نے انکار کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جی موقف ہے، کوئی قیاس ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی نقطہ ہے۔ تو ہم اب کیا کرنے لگے ہیں؟ دلیل شکل ثانی کے مطابق ایک موقف دیتے ہیں۔ وہ موقف جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے انکار کی نوبت آئے گی۔ جیسے ہی اس کے انکار کی نوبت آئے گی وہاں سے آغاز ہو جائے گا دلیل خلف کا۔ تو اب وہ کیسے بنانی ہے؟ یہ پہلے مرحلے میں دلیل خلف ہم نے بنانی ہے، کمپلیٹ کرنی ہے۔ اچھا، کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دلیل خلف کو دوبارہ سٹیپ بائی سٹیپ واپس آنا ہے۔ خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریورس، واپس آنا۔ تو ایک بار آپ نے اینڈ تک جانا ہے، پھر اس اینڈ سے دوبارہ واپس آنا ہے۔ دو آپ کے پاس مرحلے ہیں، ایک بار دلیل خلف کمپلیٹ کرنے کا، اینڈ پر پہنچا کے پھر دوبارہ واپس آنے کا۔ تو یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ دلیل خلف جب واپس آئیں گے تو آپ کا وہ نقطہ جہاں سے آپ نے انکار کیا تھا اس پہ آپ واپس آ کے رک جائیں گے۔ رکنے کی صورت میں آپ کو یا وہ تسلیم کرنا ہے یا انکار کرنا ہے، نتیجہ آپ کا فائنل ہو جائے گا۔ پہلے میں آپ کو وہ موقف بنا کے دیتا ہوں جس کے انکار سے دلیل خلف کا آغاز ہوگا۔ مثلا آپ نے ایک موقف پیش کیا ہے، کیا جی؟ مثال کیا ہے تمہاری خان صاحب؟ بعض یہ جو بھی لکھی ہے آپ نے، بعض الانسان لیس بمؤمن، ٹھیک؟ بعض الانسان لیس بمؤمن، قضیہ صادق ہے۔ دنیا کے سارے انسان مومن نہیں ہیں، کچھ انسان مومن ہیں، ٹھیک ہے؟ قضیہ تمہارا کیا ہے جی؟ سال بعد جزیہ، ٹھیک ہے جی؟ کبرا لے کر آتے ہو، کیا؟ کلو اصحاب مومن۔ اچھا جی، تو حد اوسط جو ہے چونکہ دونوں میں محمول ہے، شکل ثانی ہوگی، حد اوسط دونوں کی گرا دی، تمہارے پاس بچ گیا انسان اور اصحاب، ٹھیک؟ ان کا تم نے اب نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کا طریقہ یا قانون پہلے آپ جان چکے ہیں، اس کی روشنی میں آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا ہے۔ نتیجہ تمہارا کیا آئے گا جی؟ بعض الانسان لیس باصحاب، ٹھیک ہے؟ سال بعد جزیہ، سال بعد جزیہ کیوں ہے؟ کیونکہ کمیت میں اختلاف ہے، کیفیت میں اختلاف ہے، اور قانون یہ ہے کہ کیفیت میں اختلاف ہو نتیجہ سال بعد آئے گا، کمیت میں اختلاف ہو نتیجہ جزیہ آئے گا۔ تو دونوں چیزیں میں اختلاف موجود ہے، کیمیت میں بھی کیفیت میں بھی۔ کیفیت کے اختلاف کی وجہ سے آپ سال بعد لے آئیں گے، کیمیت کے اختلاف کی وجہ سے آپ جزیہ لے آئیں گے، نتیجہ آپ کا آئے گا سال بعد جزیہ۔ بعض الانسان لیس باصحاب، موقف تیار ہو گیا جی۔ دوسرا بندہ آگے کہ بھائی نہیں، یہ آپ نے دو موضوع جوڑے ہیں، انسان اصحاب دو موضوع ہیں، دو موضوع جوڑ کے تم نے نتیجہ تیار کیا ہے۔ دو موضوع کو جوڑنا یہ میں نہیں مانتا ہوں، میرا انکار ہے بھائی۔ جیسے ہی آپ اس کا انکار کریں گے یہاں سے اب شروع ہو جائے گا پہلا سٹیپ دلیل خلف کا۔ کیا کریں گے بھائی؟ کہتا ہے اس کے انکار سے لازم آئے گا کیا؟ کہ اس کی جو نقیض ہے وہ صادق ہے۔ اس کے انکار کی وجہ سے ماننا پڑے گا، کیا ماننا پڑے گا؟ اس کی جو نقیض ہے وہ صادق ہے۔ بھئی اس کے انکار سے اس کی نقیض کو کیوں صادق مانے؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ نقیضین دونوں
صادق یا دونوں کاذب نہیں ہو سکے، لا یرتفع۔ ان میں سے اگر ایک کی صداقت کا انکار کرو گے تو دوسری تو لا مالا دوسری کی آپ کو صداقت ماننی پڑے گی۔ آپ نے اس کی صداقت کا انکار کیا، جی جیسی اس کی صداقت کا انکار کیا تو اس کی جو نقیض ہے اس کو صادق ماننا پڑے جی گا۔ تو ہم نے فوراً اس کی نقیض نکالی، جی یہ ہے سالبہ جزیہ۔ جی۔ سالبہ جزیہ کی نقیض ہوتی ہے موجبہ موجبہ کلیہ۔ کلیہ۔ کیا ہے کہ کل انسان انسان اصحاب۔ اصحابن، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی ہم نے اب کی بلا یہ قضیہ تیار کر لیا ہے۔ جی اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جی کہتے ہیں اب ہم نے شکل اول بنانی ہے۔ صحیح۔ شکل اول کے لیے ہمارے پاس ایک مقدمہ موجود ہے، جی دوسرا مقدمہ ہم یا یہ لیں گے یا یہ لیں گے۔ جی کیسے پتہ چلے گا بھی یہ لینا ہے یہ لینا ہے؟ جی کہتے ہیں شکل اول کی شرائط کے مطابق جی جس سے وہ قضیہ لے لو جس کو ادھر اٹھا کے رکھنے سے تمہاری شکل اول کی شرائط میں خلل نہ آئے۔ نہ ہے۔ جی واضح ہو گئی بات؟ جی ہم نے دیکھا کہ یہ ہے سالبہ جزیہ۔ جی سالبہ جزیہ جو ہے نہ وہ شکل اول کا صغرا بن سکتا ہے جی۔ نہ شکل اول کا کبرا بن سکتا ہے، جی کیونکہ صغرے کے لیے موجبہ چاہیے، کبرے کے لیے کلیہ کلیہ چاہیے، چاہیے۔ یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بن جی۔ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے اب پھر ہم یہ قضیہ نہیں اٹھائیں نہیں گے۔ اٹھا سکتے۔ جو قضیہ ہمیں یہاں فائدہ دے سکتا ہے جی۔ شرائط کی روشنی میں جی۔ ہم وہ اٹھا لیں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ کلو اصحاب مومن۔ جی ٹھیک ہو گئی بات؟ جی اب کیا کرو جی؟ کلو انسان اصحاب، کلو اصحاب مومن، آپ جو ہے یہاں لے آؤ۔ کلو انسان اصحاب، اس کو یہاں کبرا رکھ دو صحیح۔ تاکہ آپ کی شکل اول بن جائے۔ جی۔ کلو اصحاب، صحیح۔ کلو انسان اصحاب، کلو اصحاب مومن۔ مومن، شکل اول آپ کی بن گئی نہیں بن گئی؟ جی بن گئی، کیونکہ حد اوسط جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جگہ پہ آ گئی ہے واپس۔ جی شکل اول تمہاری بن گئی ہے۔ جی۔ نتیجہ اخذ کرو۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ کلو انسان مومن۔ مومن، ٹھیک ہے؟ جی نتیجے تک پہنچ گئے۔ دلیل خلف جو ہے جیسے ہی آپ نے شکل اول مکمل کی جی۔ اس کا نتیجہ اخذ کیا، جی۔ دلیل خلف جو ہے اینڈ کو پہنچ گئے، اینڈ کیونکہ کو۔ نتیجہ آ گیا ہے۔ نتیجہ آنے کے بعد چیز اینڈ کو پہنچ گئی۔ جی شکل اول بنائی، صحیح۔ جیسے ہی شکل اول کا نتیجہ حاصل ہوا دلیل خلف کا اینڈ ہو گیا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ جی۔ اب ہم نے دوسرا خطوہ شروع کرنا ہے، کون سا؟ جی خلف کا، یعنی ریورس واپسی کا۔ آنے کا۔ جی اب کیسے کریں گے ریواز کا؟ جی۔ کہتے ہیں جو تم نے نتیجہ اخذ کیا ہے جی یہ نتیجہ دیکھو ان دو قضیوں میں سے جو ہمارے مسلمۃ الصدق ہیں، جی جن کے صدق کی ہمیں چیکنگ کرنے کے بعد ان کو دلیل کے اندر صغرے کبرے کی جگہ پہ فٹ کیا تھا، جی یہ دیکھو ان کے جو ہے وہ متضاد ہے یا موافق ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا یہ قضیہ کلو انسان مومن نقیض ہے ہمارے اس قضیے کی جو کہ صغرا ہے، سورہ صحیح۔ ان دونوں میں سے ایک کی نقیز ہونی چاہیے۔ جس کی بھی نقیض نکلے، صحیح ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نکلے، صحیح ہوگا۔ یہ کبھی اس کی نقیض نکلے صحیح ہو گا، گیا۔ کبھی اس کی نقیض نکلے ٹھیک ہو گا۔ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ ہمارے پاس دو قضیے جو ہے مسلمۃ الصدق ہیں، جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی۔ شروع کی۔ اب یہ نتیجہ واپس پلٹانے کے لیے آپ ان دونوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو گے، صحیح ہو گیا۔ تو یہ یا اس کے نقیض نکلے گا یا اس کی۔ یا اس کی نقیض نکلے گا۔ اب ہمارے اس مثال میں یہ کس کی نقیض نکلا ہے؟ صغرا کی۔ صغرا کیا بولتا ہے؟ بعض کہ الانسان بعض انسان مومن نہیں ہے، اور یہ کیا بولتا ہے؟ کلو انسان ہر انسان مومن ہے۔ یہ ہے سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ کیا ہے؟ اس کی نقیض ہے، نقیض طرفین سے ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی نقیض ہے تو وہ اس کی نقیز ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہ قضیے دونوں آپس میں کیا نکلے؟ ایک دوسرے کی نقیض۔ نقیض۔ نقیزان میں ایک صادق ہوتا ہے، ایک کاذب کاذب ہوتا ہے۔ تو اب کس کو صادق مانے کس کو کاذب مانے؟ اس کو مانے یا اس کو؟ کہتا ہے اس کی صداقت چونکہ جب فٹ کیا گیا تھا تو چیک کر لی گئی تھی، جی تو وہ تھا مسلمۃ الصدق۔ صدق۔ جب وہ مسلمۃ الصدق ہے تو پھر اس کی جو نقیض ہے اس کو کاذب کاذب بنے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا یہ قضیہ جو ہے، جو شکل اول کا نتیجہ تم نے نکالا ہے یہ کاذب ہے۔ کلو انسان مومن، یہ نتیجہ نہیں ہے۔ کاذب ہے۔ جی پوری دنیا کا ہر انسان مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے، یہ نتیجہ تمہارا کاذب ہے۔ جی جب یہ نتیجہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اس کا کاذب ہونا پروف ہو جائے گا تو فوراً آپ پڑتال شروع کریں گے اس کے کاذب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا صغرا ہے یا کبرا۔ یا کبرا ہے، کیونکہ نتیجہ ہم نے کہاں سے نکالا ہے؟ صغرا یا ان کبرا۔ صغرا اور کبرا دونوں کو ملا، جی نتیجہ انہی دونوں سے آیا ہے نا، جی جی۔
کسی اور جگہ سے تو نہیں آیا ہے. جی. جب ان دونوں سے آیا ہے تو پھر اس کے کذب کی وجہ یا صغرا ہے یا کبرا ہے. یا کبرا ہے. تو ہم واپس آ کے جب دیکھا کہ بھئی صغرا ہے یا کبرا ہے تو ہم نے کبرا وہی سیم اٹھا کے یہاں رکھا تھا, تو اس کا مطلب ہے صغرا. وہ مسلمات الصدق صحیح ہے. ہو گیا. تو پتہ چل گیا کہ اس کے, اب میں روایت سمجھا رہا جی ہوں. جی جی واپس روایت جو ہے پہلے ٹکراؤ گے, جی جی پہلے کمپیئر کرو گے, صحیح ہو گیا. کمپیئر کرنے کے بعد اس کا جو ہے پتہ چل جائے گا, ٹکرانے کے بعد پتہ چل جائے یہ کاذب ہے. جی جی اس کا کذب پروف ہونے کے بعد اب ہم وجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کس کی نتیجے وجہ سے کی کذب کی وجہ کیا ہے. صحیح تو ہمارے پاس دو قضیے ہیں جو وجہ ہو سکتے ہیں, صحیح جو کہ انہی دو سے یہ نتیجہ نکلا ہے. صحیح. تو ان دونوں میں سے ایک صغرا ہے کبرا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ہے جو نتیجے کے کذب کی وجہ وجہ ہے. بنا. کبرا یہ ہم نے کہا ہے نہیں ہو نہیں، سکتا. کیوں کیوں نہیں ہو یہ سکتا؟ مسلمات کیونکہ ہم نے کبرا اٹھایا ہے اصل قیاس کا بے عین ہی, جی. اور جب اصل قیاس میں اس کو فٹ کیا گیا تھا تو تب ہم نے جانچ پڑتال کر کے جانچ پڑتال کر کے رکھا. صحیح. لہذا اس کا صدق مسلم ہے. صحیح. جب مسلم صدق ہے تو یہاں سے کنفرم ہو گیا کہ نتیجے کی کذب کی وجہ کیا ہے, صغرا. صغرا ہے. صحیح. ٹھیک. جی جب نتیجے کے کذب کی وجہ ہے صغرا جی تو صغرا جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اس لیے کاذب آیا ہے کیونکہ تمہارا صغرا کاذب ہے. صحیح. جی نتیجہ اس لیے کاذب آیا ہے کیونکہ کیونکہ تمہارا صغرا کاذب ہے. صغرے کی کذب کی وجہ سے نتیجہ کاذب آ ہے. گیا. اچھا, تو نتیجے کے کذب کی وجہ جب ہم نے تلاش کی تو پتہ چلا وہ کیا ہے جی, صغرا. جب صغرا کاذب ہے تو صغرا ہم نے نقیض نکالی تھی اپنے اصل نتیجے کی. صحیح ہو گیا. تو نتیجے کی جب نقیض نکالی تھی تو صغرا نقیض ہے نتیجے کی, اور نقیضان کا قانون کیا ہے, یہ کاذب ہے تو پھر یہ صادق ہوگا. اگر یہ صادق ہے تو وہ کاذب ہوگا, چونکہ نقیضان میں ایک کا صدق دوسرے کے کذب کی دلیل ہوتا ہے, اور اگر یہ کاذب ہے تو ایک کا کذب دوسرے کے صدق کی دلیل ہوتا ہے. تو صغرا کیا ہو گیا ہمارا کاذب, تو اس کی کذب دلیل بنے گی کہ وہ نتیجہ جس کا تم نے انکار کیا تھا نہیں, انکار نہیں کر سکتے ہو, وہ صادق ہے. پلٹ کے ہم اسی انکار پہ واپس آ گئے اور ہم نے انکار کرنے والے کو لاجواب کر دیا کہ بھئی اس کا تو انکار نہیں کر سکتا, یہ نتیجہ تمہارا صادق ہے. حسن. اب پروسیس جو ہے وہ پریکٹیکل کر لو گے نا, تو نتیجے کو ٹکرانا کیسے ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے دلیل خلف کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. تو اس کو شکل اول بنانے کے لیے صغرا اٹھانا ہے, کبرا اٹھانا ہے, جو بھی آپ کو وہاں سوٹ کرتا ہے وہ اٹھا لو. سوٹ کرنے سے کیا مراد ہے, یعنی آپ نے بنانا ہے شکل اول, تو اس کی شرائط کیا ہے, جاب الصغرا کلیت الکبرا. تو ان شرائط کی روشنی میں دیکھو کہ جو صغرے کبرے میں سے جو سوٹ کرتا ہے وہ اٹھا لو اور شکل اول بنا لو. نتیجہ جو ہے پھر ٹکراؤ گے صغرا کبرا کے ساتھ. نتیجے کا پھر آپ کیا ڈھونڈو گے, اس کا خلل, وجہ ڈھونڈے گا اس کے کذب کی, تو اس وجہ کو پھر جو ہے وہ واپس کمپیئر کرو گے کہاں سے, جہاں سے دلیل خلف کا آغاز ہوا ہے.